بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج آپ کے سامنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کی، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اس کا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ وہ جس مجلس میں ہوتے اور اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابا جان، آپ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، میں کیوں نہ زیارت کروں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ کی وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک تو وہ کہ جو آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو بھی بندہ بغض رکھے گا وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور ایک وہ گروہ کہ جو آپ کے ساتھ زیادہ محبت یعنی محبت میں غلو کرے گا، اور وہ گروہ وہ ہے جو معاذ اللہ صحابہ کو پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتا ہے، اور بالخصوص خلفائے راشدین پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور بعض تو وہ گروہ ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور بعض لائن ایسی ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ پر فوقیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ بھی دوزخی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق سچ پہچان کر اور اس سے آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔